فرمایا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ روایت سند حسن کے ساتھ مروی ہے۔ ایک کتاب ہے اس کا نام ہے المؤتلف والمختلف، امام دارقطنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور محدث ہیں، ان کی کتاب ہے، اس کی 4 جلد کے اندر حسن سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک روایت کبھی 2-4 سندوں سے مروی ہوتی ہے، اب ایک سند بھی ضعیف، دوسری بھی ضعیف، تیسری بھی ضعیف۔ جب آدمی ان سندوں کو دیکھتا ہے تو وہ حکم لگا دیتا ہے روایت ضعیف ہے، لیکن جب یہ روایت حسن سند کے ساتھ بھی دریافت ہو گئی یا صحیح سند کے ساتھ بھی وہ روایت دریافت ہو گئی، اب جب وہاں سے پڑھا جائے گا جہاں سے اس کی روایت، جہاں اس کی سند حسن یا صحیح ہے تو اس کو صحیح کہا جائے گا، حسن کہا جائے گا۔ یہ اصول حدیث سے واقفیت رکھنے والے افراد جانتے ہیں۔ خود میں نے اس روایت کی 5-6 سندیں دیکھی ہیں۔ اب جب میں نے ایک سند دیکھی تو ضعیف، دوسری دیکھی تو ضعیف، تیسری دیکھی تو ضعیف، جب اس سند پر پہنچے المؤتلف والمختلف کی اور ہم نے پایا کہ یہاں اس کی سند حسن ہے، لہٰذا ہم یہاں سے پڑھتے ہیں روایت حسن ہے، بالکل حسن ہے، اس کے تمام روات ثقہ ہے، بس ایک وہ سلام بن حارث کی وجہ سے یہ روایت حسن ہو گئی۔ اچھا، اس پر اس کی سند کے اندر ایک راوی ہے، اس کا نام ہے حارث بن غسین، الحارث بن غسین۔ اس پر ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مجہول ہے۔ مجہول اس آدمی کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی معلوم ہی نہیں، سچا تھا، جھوٹا تھا، ثقہ تھا، کیا تھا کیا نہیں تھا۔ اب اگر کسی پر مجہول ہونے کی جرح کر دی گئی، اس کے بعد اس کی توثیق کہیں سے ملی ہی نہیں، تو پھر تو وہ آدمی مجہول ہے کہ جی کہیں سے معلوم ہی نہیں ہو رہا، اس پر روایت حسن یا صحیح نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب اس کی توثیق کہیں سے معلوم ہو جائے تو اس پر مجہول ہونے کا اعتراض ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی لوگ جاننے والے جانتے ہیں۔ یہ جو راوی ہے حارث بن غسین، جس پر ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی اعتراض کرتے ہیں، اس سے اس سند میں روایت کرنے والے ہیں سلام بن حارث ایک، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی الاعمال المطلقہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اس سے روایت کرنے والے ایک اور بھی ہیں حسین بن علی، اور جب اس سے روایت کرنے والے 2 آدمی ہو گئے تو اب یہ مجہول العین تو رہا نہیں، کیونکہ 2 آدمی ہو گئے ہیں، سلام بھی آ گیا، حسین بن علی بھی آ گیا۔ اب جہاں تک بات ہے مجہول الحال ہونے کی، جسے مستور بھی کہتے ہیں، تو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی وہی الاعمال المطلقہ کے اندر فرماتے ہیں کہ حافظ یعنی امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالی نے کتاب الثقات میں اس کو ذکر کیا ہے، اور خود بھی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی اس کا دفاع کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ ابن حبان کے نزدیک بھی ثقہ ہے اور ابن حجر اسقلانی کے نزدیک بھی ثقہ ہے۔ جب دونوں کے نزدیک ثقہ ہے اور روایت کرنے والے بھی 2 اس سے افراد آگے ہیں، لہٰذا اس پر مجہول ہونے کی جرح ختم ہو گئی، رفع ہو گئی، یہ راوی بالکل ثقہ ثابت ہو گئے۔ اور پھر اگلے مزے کی بات، یہ اس روایت میں منفرد بھی نہیں ہے بلکہ ان کی مطابعت بھی موجود ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے العاشر من المشیخۃ البغدادیہ، اس کتاب میں اس حارث بن غسین اس کی مطابعت کرنے والا موجود ہے قیس بن ربیع، وہ اس کی مطابعت کرتے ہیں اسی روایت کے اندر، لہٰذا اس کی مطابعت بھی موجود ہے اور ان کی توثیق بھی موجود ہے۔ ان پر یہ جہالت مجہول ہونے کی جرح ختم گئی، وہ تو گئی، لہٰذا یہ روایت بالکل حسن درجے کی ہے، اس پر کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ اور جہاں یہ بات کہ دوسرے طرق سے مروی ہے، ضعیف طرق سے، تو وہ اس سند کے لیے اب تائیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر وہ نہ بھی ہوتے روایت تب بھی حسن تھی، اب وہ ہے تو اس کے لیے تائیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور پھر کسی جاہل کا یہ اعتراض کہ جی اس میں تاروں سے مشابہ دی گئی، مثال دی گئی ہے، لہٰذا یہ تو نجومیت ہوگی، بھائی یہ اعتراض غلط ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا، کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے تاروں کو بنایا ہے، ستاروں کو بنایا ہے تاکہ تم خشکی اور دریا کے اندھیروں کے اندر راستہ معلوم کر سکو، تمہیں روشنی معلوم ہو سکے۔ تو نجوم کے بارے میں تو قرآن نے ایسا حکم بیان کر دیا، اس پر فضول بیکار ہے۔ اور اس کے علاوہ مسلم شریف کے اندر اس کے مضمون کی تائیدی روایت موجود ہے، وہی وہ النجوم امانۃ للسماء والی۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ روایت حسن درجے کی ہے، سند حسن سے مروی ہے۔ المؤتلف والمختلف امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کی 4 جلد کے اندر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ہم وہاں سے پڑھتے ہیں۔ فرمایا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، میرے صحابہ تاروں کی طرح ہے، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، تم جس کی اقتدا کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ صحابہ کرام کا درجہ ہے
حضرت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا درجہ شریعت مطہرہ کے اندر.